السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 16 ہے اور جس کا ٹاپک ہے امام محمد نفس الزکیہ۔ امام محمد نفس الزکیہ جو ہے کون تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیتے ہیں۔ عباسی تحریک میں عباسیوں، فاطمیوں اور علویوں نے مل جل کر کام کیا تھا اور عام تاثر یہی تھا کہ تحریک کی کامیابی کے بعد خلافت علویوں یا فاطمیوں میں سے کسی کو ملے گی، لیکن الصفا کے خلیفہ بننے کے بعد فاطمیوں کو سخت مایوسی ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے امام جعفر صادق، جو کہ چھٹے امام تھے، خلافت کی خواہش نہیں رکھتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس سے منع کرتے تھے۔ تاہم حضرت حسن کی نسل میں سے ایک بزرگ محمد بن عبداللہ نے اس روش کو ترک کر کے منصور کے زمانے میں بغاوت کی۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھا گیا تھا اور باپ کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ سے ملتا تھا، اور لوگ مجدد کامل کے بارے میں حدیث کو بھی آپ پر منطبق کرتے تھے، اس لیے آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ ان بزرگ کا نام محمد بن عبداللہ تھا، لیکن ان کی نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے عام طور پر لوگوں میں یہ نفس الزکیہ کے نام سے مشہور تھے۔ نفس الزکیہ کا دعوی خلافت بنو امیہ کے خلافت کے آخری ایام میں جب عباسی تحریک کامیاب کی طرف جا رہی تھی، ان دنوں مدینہ منورہ میں بنو ہاشم کے لوگوں کا ایک اجتماع ہوا تھا، جس میں الصفا اور ابو جعفر منصور دونوں شامل تھے، اور وہاں پر اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا تھا کہ کامیابی کی صورت میں امام نفس الزکیہ کو خلافت دے دی جائے گی۔ لیکن کامیابی کے بعد عبداللہ الصفا منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ اس دوران امام محمد نفس الزکیہ نے الصفا کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور اہل مدینہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ الصفا نے اس موقع پر تاہم حکمت عملی سے کام لیا اور امام محمد نفس الزکیہ پر اپنے احسانات جتا کر انہیں اپنے ارادے سے باز رکھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ امام نفس الزکیہ نے الصفا کے عہد تک خروج سے گریز کیا یعنی کہ خلافت کے خلاف جو ہے، ان کی خلافت کے خلاف اپنا خلافت کا دعویٰ پیش نہیں کیا یا ان کے خلاف اٹھ کر جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے امام محمد نفس الزکیہ کی گرفتاری کی کوششیں۔ یہ جو وقت ہے یہ امام ابو جعفر منصور کے دور میں سٹارٹ ہوا ہے، جب ابو جعفر منصور نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے فوراً بعد نہ صرف امام محمد نفس الزکیہ کی گرفتاری کی کوششیں کی، بلکہ ان کے حاکم مدینہ کو بھی اس کی تاکید کی۔ تاہم ان دنوں امام محمد نفس الزکیہ اور ان کے بھائی امام محمد نفس الرازیہ، جن کا ٹائٹل تھا اور ان کا اصل نام امام ابراہیم تھا، ان دونوں کو وہ گرفتار نہ کر پائے۔ یہ دونوں جو تھے ان کے تلاش میں، منصور کے جاسوس ان کی تلاش میں کافی انہوں نے کوششیں کی، یہاں تک کہ منصور نے ان کے تمام قریبی رشتہ داروں کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ان دونوں بھائیوں کو گرفتار نہ کر سکے۔ 140 ہجری میں جب ایک بار منصور حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا تو نفس الزکیہ اور امام ابراہیم یا نفس الرازیہ کے والد اور دیگر 13 ہاشمیوں کو بھی قید کر کے بغداد ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اس سفر کے دوران یہ دونوں بھائی بیس بدل کر اپنے والد اور ان کے ساتھیوں کے آگے پیچھے چلتے رہے، لیکن اس دور میں بھی ابو جعفر منصور کو ان کے بارے میں پتہ نہ چلا۔ ان دونوں بھائیوں کی باخبری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار وہ بھیس بدل کر منصور کے دسترخوان پر ان کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی شریک ہوئے تھے، اور دوسری بار جب منصور بغداد کی تعمیر کے دوران اس کا معائنہ کرنے آیا تھا تو یہ دونوں بھائی وہاں پر بھی موجود تھے، لیکن منصور اور ان کے جاسوسوں کو ان کا علم نہ ہو سکا۔ اعلان خلافت 145 ہجری میں امام نفس الزکیہ نے اپنے 250 جانصاروں کے ساتھ مدینہ میں خروج کا اعلان کیا، یعنی کہ ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس مقدس شہر کی کثیر تعداد نے بیعت بھی کر لی،
لیکن اس دوران جب امام نفس الزکیہ کی خلافت کے دوران جب ابو جعفر منصور نے ان پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو اس دوران جو امام نفس الزکیہ کے بہت سے رشتہ دار اور ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ اس وقت جو کامیابی کے قریب تھے وہ کامیابی ان کے ساتھ نہیں حاصل کر پائے۔ دوسری بدقسمتی اس وقت یہ ہوئی کہ بدقسمتی سے اسی وقت جب امام ابراہیم جو ان کے بھائی تھے ان کو ان کا ساتھ دینا تھا وہ بیمار پڑ گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق جب انہوں نے عراق میں خروج کا اعلان کرنا تھا تو وہ اعلان نہیں کر پائے۔ نتیجتاً امام نفس الزکیہ ابو جعفر منصور کے مقابلے میں اکیلے رہ گئے اور اس دوران جو ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت۔ دنیائے اسلام کی دو ممتاز ہستیوں یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے بھی ابو جعفر منصور کے بجائے امام نفس الزکیہ کی حمایت کا اعلان کیا اور اس سے امام محمد نفس الزکیہ کو بہت تقویت ملی۔ امام نفس الزکیہ اور منصور کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو امان دینے کی پیشکش بھی کی اور اپنے آپ کو خلیفہ بھی ڈکلیئر کیا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے خطوط سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ منصور اور امام نفس الزکیہ کے دوران جو جنگ ہوئی یہ مدینہ میں ہوئی اور مدینہ میں یہ تقریباً جس وقت ہوئی اس وقت امام نفس الزکیہ نے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کی کہ اس نے اپنے ساتھیوں میں یہ خاص طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی ان کا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ اعلان کرنے سے ہوا یہ کہ اس کے بہت سے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام نفس الزکیہ اور منصور کے درمیان جب جنگ ہوئی تو اس میں امام نفس الزکیہ کی شہادت سامنے آتی ہے۔ امام نفس الزکیہ کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد جب امام نفس الرازیہ جو انہوں نے عراق میں خروج کرنا تھا انہوں نے خروج کا اعلان کیا، لیکن اس وقت تک امام نفس الزکیہ کی شہادت ہو چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام نفس الرازیہ کی جو فوج تھی وہ اتنی بے جگری سے نہیں لڑی جتنی بے جگری سے ان کو لڑنا چاہیے تھا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ امام نفس الرازیہ کی بھی شہادت میدان جنگ میں ہوئی، اور اس طرح جو ایک علویوں کی طرف سے ایک خطرہ تھا ابو جعفر منصور کو وہ اس نے بہت موقع پر ختم کر دیا تھا۔ ہمارا لیکچر آج کا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔